وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اس خاتون نے، اس لڑکی نے اپنے باپ کو یہ کہا کہ اللہ کا کلام آپ نے نہیں پڑھا، پھر ہمیں اب کہاں گنجائش ہے، اللہ کے نبی کا پیغام سے قبول کیجئے۔ بہرحال وہ نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا تو وہی صحابی جو ابھی نکاح کے لیے آمادہ تھے، اب وہ بجائے نکاح کے سامان خریدنے کے جہاد کا سامان خریدنے لگے۔ اللہ کی محبت کیسے ان کے دل کے اندر تھی۔ اسلام ایک طرف تو دیکھیے انسان ہے، بشر ہے، جوان ہے، وہ تقاضا ہے، جنسی تقاضا بھی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آیا، جب سامنے آیا تو بالکل بھول گئے ان چیزوں کو، اور انہی چیزوں سے جہاد کا سامان خریدنے لگے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی حقانیت نصیب فرما دے، اسلام کی حقیقت نصیب فرما دے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم اللہ کے حکم کو ہم تسلیم کرنے والے بن جائیں، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، جیسے زندگی کے مختلف شعبے ہیں جہاں پر ہم پھسل جاتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوا، کوئی خوشی کا موقع ہوا، کوئی غمی کا موقع ہوا تو ہم پھسل جایا کرتے ہیں، کاروبار کا موقع ہوا ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ فرمایا ہر موقع پہ ہم سنجیدہ ہوں، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اس کا نام ہے مسلمان، اور اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ اس کی ایک مثال، اس دور کی ایک مثال ہم دیتے ہیں آپ کو، وہ بھی ہم عرض کر دیں تاکہ ہم پتہ چلے کہ اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ فلسطین میں جو اس وقت جو باطل اقوام سے مقابلہ ہے اہل حق کا، اس میں ایک شخص نام ذہن سے نکل رہا ہے ہمارے، ان کے نام کی شاید ہانیہ ہے، بہرحال تو فرمایا کہ وہ امریکہ میں وہ ایک بہت بڑے انجینئر تھے، اور امریکہ میں ایک بڑی کمپنی میں، وہ ایسے کمپنی میں جہاں پر جنگی پلین تیار کیے جاتے ہیں، اور تو اس کمپنی میں تھے وہ، اور پلین وغیرہ بناتے تھے، ہوائی جہاز، جنگی طیارے بناتے تھے اور اس طرح کی چیزیں، اور ان کی ڈیلی کی انکم تقریباً انڈین کرنسی کے حساب سے لاکھوں میں تھی، ڈیلی کے حساب سے۔ لیکن ان کے اندر ایک بات چپتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم تو اللہ نے ہمیں سارے عالم کی نافعیت کے لیے بھیجا ہے، ہماری قوم ظلم کی شکار ہے، پسپائیت کا شکار ہے، اور لہذا ہمیں تو اپنی قوم میں ایمانی اور اسلامی روح بیدار کرنی چاہیے، اور اپنے مظلومیت کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں ان کو ایسا تیار کرنا چاہیے جو ظالم کا مقابلہ کر سکے، اور ہمیں ایسی ٹیکنالوجی سے اور ایسے جدید ذرائع سے ہمیں انہیں تیار کرنا چاہیے، لیس کرنا چاہیے، جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکے۔ تو انہوں نے ریزائن دے دی، وہاں چھوڑ دیا، اپنی ذات سوچتے کہ ہماری زندگی بہت لگژری لائف ہو، بہت اچھی زندگی گزرے، کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی، تو رہتے وہیں پر۔ لیکن نہیں، نبی کی امتی ہیں، خیر امت اللہ نے بنایا، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ احساس پیدا ہو جائے۔ جب اسلام کی حقیقت آئے گی تو پھر دنیا کی کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہوگی۔ انہوں نے سب کو ٹچ کیا، سب کو چھوڑ دیا، اور فلسطین میں آئے اور وہاں پر پورے قوم پہ محنت کیا، اور ایسی قوم تیار کیا جو پورا باطل لرز رہا ہے آج، اور پھر ان کا اسی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے۔ اب شہادت کے بعد لوگ ان کے گھر پر آنے لگے، ان کو تعزیت پیش کرتا ہے آدمی، کہتے ہیں کہ پرسے میں آنا جس کو بولتے، تو تعزیت میں آنے لگے، پرسے میں آنے لگے، تو ان کی بیوی نے باہر یہ تختی بورڈ لگا دیا کہ جو عربی قلم میں آپ سمجھیں گے نہیں، فرمایا کہ یہ تختی لگا دی ہے، بورڈ لگایا کہ آپ ہمیں تعزیت کے لیے نہیں آئیے، آپ ہماری تعزیت کے لیے نہیں آئیے، آپ تو ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئیے کہ ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ یہ اس دور میں ایسے افراد بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں۔
تو یہ مثال میں دے رہا ہوں، زندگی کے ہر موڑ پر، کہیں انفرادی موقع کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، ہر موڑ پہ ہم غور کریں۔ ایک دوسرے موقع پہ ایک مثال غور دیکھ لیجیے، چھوٹی سی مثال دے کے بعد ختم کریں گے یہیں پر، کہ ایک عالم دین نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت مولانا شاہ الفقہ صاحب دامت برکاتہم، ان کی خدمت میں جو ان کی تربیت میں تھے، ایک نوجوان غالباً انہی کی ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تو ایک مجمع میں لوگ وہاں جمع تھے، تو اسلام جو کہ قبول کیا تو اس نے اسلام کی حقیقت اس کے دل کے اندر اتری ہوئی تھی، تو ہر چیز کو پوچھ کر کے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بندہ کوشش کرتا، تو اپنے وضع قطع کو بھی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیا اس نے، کہ ہمارا چہرہ کیسا ہو، ہمارا پائجامہ کیسا ہو، ہمارا وضع قطع کیسی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنوں سے، یعنی یہ ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، یہ ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی، اور فرمایا جو اس کو ڈھکا ہوا ہوگا وہ ٹخنا جہنم میں جائے گا، انسان جہنم میں جائے گا، اللہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اللہ اس کے حکم کو اگنور کر دے، اللہ توجہ نہیں کرے گا۔ بتاؤ جب اللہ ہی توجہ نہ کرے تو ہمارا کون حامی ہوگا، کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ تو بہرحال تو اللہ کے نبی کی حدیث انہوں نے سنی، آگے یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ یہاں تک پہنو، یہاں تک پہنو، نصف سا تک، نصف ساق تک، نصف پنڈلی تک، تو اصل یہ بہتر یہ ہے، ورنہ یہاں تک، ورنہ کم سے کم ٹخنوں سے اوپر آخری درجے۔ تو ان کے ذہن میں آئے کہ جب اللہ کے نبی نے اس کو زیادہ پسند کیا تو ہم اور اوپر دورہ کر لیں پائجامہ، تو انہوں نے اپنے پائجامے کو اس طرح اوپر کیا ہوا تھا۔ تو اس مجمع میں ایک صاحب نے انہیں ٹوکا، انہوں نے ٹوک دیا کہ ارے میاں ذرا پائجامہ نیچے کر لو یار، کچھ زیادہ اوپر کر لیا تم نے، جیسے کہ آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس نو مسلم نے، انگریز جس نے اسلام قبول کیا تھا، اس نے وہ بالکل غصے میں سرخ ہو گیا اس کا چہرہ، اور اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ تمہیں پشتینی ملا ہے۔ کہا کہ یو آر مسلم بائی چانس بٹ آئی ایم مسلم بائی چوائس، میں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ چوائس کیا ہے، وہ چن کر کیا ہے، خاک چھانی ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام ہی نجات دہندہ ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو واحد کامیابی والا راستہ ہے۔ ہم نے تو چن کر کے کیا، تو میں جانتا ہوں جس کی کیا قدر ہے۔ نبی کی ایک سنت ہمیں کہاں پہ لے جانے والی ہے، کیسے کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام جب آیا، اسلام پر راضی ہو جانا، اسلام پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دینا، قبول کر لینا، کسی بھی حال میں، کسی بھی موڑ پر ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، یہ اس کا نام ہے مسلمان، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ فرمایا کہ انہوں نے جب ان کے سامنے اہل کتاب وہ یہود و نصارہ، ان کے سامنے حق آ گیا، حق واضح ہو گیا، نبی کی رسالت واضح ہو گئی، اسلام کا دین حق ہونا واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا اور سرکشی اختیار کیا، اس سے روگردانی اختیار کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو آگے اللہ فیصلہ فرما رہا ہے، سنا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی وہ دن دور نہیں ہے روز محشر کہ انسان مرے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہوگا، وہاں اللہ حساب لے لے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کی حقیقت نصیب فرمائے، دین کی حقیقت نصیب فرمائے، ہم اسلام پر راضی و خوش ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ دین حنیف عطا فرمایا، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، در در پہ جھکنے سے اللہ نے ہماری حفاظت فرما دی۔ اسی کو ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، خوش ہوں۔ فرمایا اس کو جو 3 مرتبہ پڑھے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے بار بار، تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اس کی موت آ گئی تو شہادت کی موت اس سے نصیب ہوگی، یعنی اپنی رضا کی شہادت دیتا رہے، بار بار یہ بات شکر ادا کرے کہ اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا، میں اس پر راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پر راضی کہ میرا رب اللہ ہے، میں نے ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب، اب اللہ کو اپنا رب بنایا، اللہ کو اپنا معبود سمجھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر سمجھا جانا ہے، اور دین اسلام کے ملنے پر میں راضی ہوں۔
اس کو اللہ تو فرمائے اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کے آگے پھر درس ہوگا. وما علینا الا البلاغ.